کہ ایک روایت کے اندر حضور علیہ السلام کسی قبیلے کے اندر صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام جناب تاخیر ہو گئی آنے میں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں کہنے لگے چلو ہم میں سے کوئی ایک بندہ آگے ہو کے نماز پڑھا دے۔ اب جب یہ باتیں چلنے لگی، کسی نے کہا حضرت عمر کو آگے کر دے، زیادہ تر کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق آگے ہو کے نماز پڑھائیں۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تو انہوں نے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو حضور نے پوچھا میرے بعد کس نے نماز پڑھائی؟ صحابہ نے فرمایا حضور ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے۔ حالانکہ بات ختم ہو جاتی، مگر حضور نے فرمایا بہت اچھا کیا ہے۔ کسی قوم کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور آگے ہو کے نماز پڑھائے۔ فرمایا ابو بکر جس قوم میں موجود ہے اس قوم کا حق ہے کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ زمانہ نبوی میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے جناب نماز پڑھاتے۔ جب خلافت کا وقت آیا، خلیفہ مقرر کرنے کا وقت آیا، اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تشریف لائے، اور آپ کو بتایا گیا کہ ساری قوم اس بات پہ متفق ہے کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی معاملات میں آگے کیا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ خلافت کے معاملے میں بھی ہم اسی کو آگے کریں گے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا جس کو رسول اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، جو رب کے حضور نائب بننے کے اعتبار سے جس کو رسول اللہ نے پسند کر کے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، تو ہمارے دنیا کے معاملوں کے اندر بھی وہی زیادہ حق رکھتا ہے، ہمیں خلافت بھی اسی کو عطا فرمائے۔